اس نے مجھے فورس کر کے بلایا، واپس میں چلا گیا۔ جا کے تو دیکھا، مجھے شرم بھی آتی تھی کہ یہ عورتیں ہیں اور مرد اس میں کوئی ہے نہیں، اور اگر کوئی مرد آ جائے تو وہ برا نہ مانے کہ بھائی یہ تو چلو مال بیچنے والا ہے، تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ خطرہ بھی تھا، ڈر بھی تھا دل میں۔ ایک بڈھی نے کہا کہ اے جوان، تم تو بڑے شرمیلے قسم کے آدمی ہو، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بہن جی، میں پہلی بار آیا ہوں اس وقت، اور جیسے آپ لوگ ادھیڑ عمر کی عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو ہمارے طرف تو یہ کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے، تو اسی لیے مجھے شرم آتی ہے کہ میں عورتوں کے محفل میں کبھی گھسا نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، آپ تو ہمارے بیٹے جیسے ہیں، تو مہمان بھی ہو تو ہم تو تمہارا کچھ مہمان نوازی کریں۔ میں نے کہا نہیں ماں جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ پیار بھری باتیں جو کی، اس سے میرا دل بڑا خوش ہو گیا۔ تو وہ ایک عورت کہنے لگی کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں چھوڑوں گی، آپ کو میں ضرور کوئی چائے وغیرہ تو پلاؤں گی۔ تو اتنے میں 2-3 لڑکیاں آئی، جوان مطلب ہے کہ 12 سال سے اوپر 12، 13، 14، 15۔ تو 2-3 لڑکیاں آئیں، وہ بھی شرمیلی تھی مجھے دیکھ کے، کبھی منہ چھپاتی تھی کبھی، اور میں بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو ایک عورت نے بولی کہ اگر تم نے شادی نہیں کی ہو تو یہ لڑکیوں میں سے کوئی بھی اگر تمہیں پسند ہے تو ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ مجھے تو عجیب سا لگا یہ بات۔ تو اتنے میں ابھی دیکھو اللہ کا کام، دیکھو کہ وہی لیلا مجنون والی بات بن گئی۔ ایک لڑکی پہ میری نظر پڑی، اور نظر پڑتی ہی وہ میرے دل میں بس گئی۔ پھر ابھی میں نے سوچا کہ یہ تو پرایا علاقہ ہے، اور بھائی ٹھیک ہے، ہماری زبان تو ایک ہی ہے، وہ بھی پشتو بولتی ہے، میں بھی پشتو بولتا ہوں، اور پہلی ملاقات ہے تو آگے بات کس سے کروں، کیسا کروں، یہ سوچ کے کہ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان نوازی سے کوئی بڑا مصیبت بن جائے گا، کہیں مار پیٹ نہ پڑ جائے، یہ ڈر بھی تھا۔ تو وہ عورتیں بہت اچھی تھی اور بڑی پیار کرنے والی عورتیں تھی، بوڑھیاں بھی تھی، 1.5 عمر کی، کوئی 50 کوئی 60 سال کی ایسی۔ تو وہ عورت جس نے مجھے چائے کا آفر کیا تھا، وہ اٹھ کی چلی گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں چائے پینے بغیر آپ کو نہیں چھوڑوں گی، آپ نے ضرور چائے پی کے جانا ہے۔ تو پھر اس نے گیٹ کے اندر، جس طرف رائٹ کی طرف ان کا گھر تھا، تو برآمدہ بھی تھا اس میں، ابھی برآمدے میں اس نے ایک پلنگ پہ چادر بچھا کے اور ہم دونوں کو بلا کے وہاں بٹھایا، اور ٹیبل بھی رکھی، چائے بھی بنا کے، اور کچھ کیک بسکٹ وغیرہ یہ بھی رکھ دی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ تو مجھے ایسا سمجھتا ہے کہ یہ میرا کوئی اپنا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، دل میں کہہ رہا تھا۔ تو چائے پیتے پیتے اس نے یہ کہی کہ یہ میری بیٹی ہے، اور میں آپ جیسا ایک جوان کو اس کے لیے ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کیا تمہارے اپنے رشتے میں یا تمہارے ادھر؟ کہ نہیں، ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، رشتہ داری کوئی نہیں ہے ہمارے۔
میں نے کہا کیا بات ہے، رشتہ داری کوئی نہیں ہے؟ کہ نہیں ہم یہاں کے ہیں نہیں۔ میں نے کہا یہاں کے نہیں ہے تو پھر کہاں کے ہو؟ کہ ہم تو ضلع ہزارے کے ہیں۔ کہ ہیں؟ اچھا ضلع ہزارے کے ہیں؟ کہ ہاں میرا خاوند جو ہے وہ یہاں سرکاری ملازم ہے، اور اسی لیے ہم اس کے ساتھ یہاں رہنے آئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کہاں ہے وہ آپ کا خاوند؟ وہ تو ڈیوٹی پر ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا تو آپ کے بیٹے؟ کہ ہاں میرے 2 بیٹے ہیں، ابھی اسکول گئے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا بیٹا جو ابھی یہ آپ کے سامنے پھر رہا ہے، یہ تیسرا میرا چھوٹا بیٹا ہے، 2 لڑکے ہمارے اسکول گئے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو پھر وہ چائے مائے تو ہم نے پی لیا، اور پھر وہ لڑکی بھی میرے پیچھے دروازہ تھا اس کے کمرے کا، تو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو وہ باتیں سن رہی تھی۔ تو وہ ماں بولی کہ میری بیٹی بھی آپ کو پسند کرنے لگی ہے۔ میں نے کہا کیسا؟ ابھی تو ہماری صرف آنکھیں ملی ہوئی ہے، باقی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کہ نہیں وہ آپ کے باتیں سن رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا پہلے اس سے پوچھو کہ آیا یہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ زور زبردستی کی بات تو نہیں ہے؟ تو اس نے بولا میری بیٹی ہے، میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم اندر جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ ہاں کرتی ہے یا نہ۔ تو وہ اندر میں نے بھیج دیا، ہم باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ماں بیٹی نے بات کی تھوڑی دیر تک، تو لڑکی نے بولا کہ ہاں مجھے یہ لڑکا پسند ہے۔ اچھا، بس بات یہاں تک ختم ہو گئی، اور ہم وہاں سے چل پڑے، اور میں نے یہ کہا کہ دیکھو میں تو سوابی سے آیا ہوں، اور یہاں میرا دوست ہے وہ یہ کاروبار کرتا ہے یہ برتنوں کا، اور اگر آپ کی بات پکی ہے اور یہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کے لیے آپ نے جو بات کہی اور وہ بات صحیح ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 2 یا 3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ مطلب میرا یہ تھا، میں نے کہا بھی کہ دیکھو میں اپنے اختیار کا مالک تو ہوں، لیکن میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہے، بے شک گھر میں تو نہیں ہے، شادی شدہ ہے، لیکن پھر بھی ان سے مشورہ کر کے پوچھنا ضروری ہے کہ آیا ان کو یہ بات پسند ہے۔ تو میں نے کہا اسی لیے میں آپ لوگوں سے اجازت مانگتا ہوں کہ انشاءاللہ میں 2-3 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ اگر بات تو مان لی میری ماں نے، میری بہنوں نے، تو پھر میں بات پکی کر لوں گا۔ بس ایسا ہی ہوا، وہاں سے ہم چل پڑے، واپس دکان پر آ گئے، اور 2 دن گزرنے کے بعد وہ میرا دوست آ گیا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بات ایسی ہوئی ہے بھائی، اور تو پھر اس نے بولا کہ یار آپ کو تو شادی تو کرنا ہی ہے، تو جب کرنا ہے تو پھر یہ ایسا سمجھ کہ یہ لو میرج بہتر ہے۔ تو جو پہلی والی تھی وہ تو لو میرج نہیں تھی، وہ تو آپ کے چاچا نے آپ کو بخشش میں دیے تھا، لیکن وہ نہیں چل پڑی۔ تو تم اگر لڑکی کو پسند کرتے ہو تو انکار نہ کرنا، اور ایک تو وہ بات ہے کہ اگر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں شادی نہیں کرنی ہے وہ الگ بات ہے، اور اگر شادی کرنی ہے تو یہ تمہیں بھی پسند ہے، لڑکی نے بھی تمہیں پسند کر لیا،
تو کر لو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں, ماں سے مشورہ کر کے صلاح مشورہ کر کے آؤں. میں نے کہا 2 دن کے بعد انشاءاللہ میں آ جاؤں. میں آیا گھر اور ماں سے میں نے بات کی, بہنیں بھی تھی, بڑی تھی, ان کو بھی عجیب لگا کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہمارے اپنوں میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے محلے میں کچھ لڑکیوں کی کمی ہے؟ میں نے کہا نہیں, بہت ہے, لیکن میں نہیں چاہتا, بس اگر مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے اجازت دے دو اور میں وہی لڑکی بیاہ کر کے لے آؤں گا. تو پھر ماں نے بولا کہ چلو بیٹا آپ کو پسند ہے تو ہم کون ہے روکنے والی, آپ کی لائف ہے, آپ کی زندگی ہے. تو پھر میں نے وہاں سے اجازت لے کے واپس چلا گیا. اب جیسا میں واپس گیا تو وہ تو انتظار میں تھی, اور پھر میں ملنے گیا, وہ بڑی خوش ہوئی اور کچھ لڑکی کو دینے کے لیے کوئی کپڑا, کوئی دوپٹے, کوئی یہ چیزیں بھی میں ساتھ لے کر گیا. وہ بہت خوش ہو گئی اور بات پکی ہو گئی.